السلام علیکم دوستو آپ نے اسامہ بن لادن کا نام تو سنا ہوگا۔ اسامہ بن لادن کون تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن عوض بن لادن تھا۔ اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان لادن فیملی سے تھا۔ اسامہ بن لادن محمد بن عوض بن لادن کے صاحبزادے ہیں، جو شاپسل کے خاص دوستوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ لادن کا کاروبار پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اسامہ کے بقول ان کے والد نے امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے کروڑوں ڈالر کا ایک فنڈ قائم کیا تھا، اور وہ ساری زندگی امام مہدی کا انتظار کرتے رہے۔ ایک انٹرویو میں اسامہ بن لادن نے اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ شاپسل 2 ہی افراد کی موت پر روئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک میرے والد محمد بن لادن تھے اور دوسرے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ریاض کے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے MBA کیا۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ہمیشہ سے مقدس اسلامی مقامات مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے انتہائی عقیدت رہی ہے۔ ان کی تعمیراتی کمپنی نے شاپسل اور شاپات کے ادوار میں ان دونوں مقدس مقامات کی تعمیر کا کام کیا تھا۔ اسامہ کو مذہبی رجحان ان کے والد محمد بن لادن سے وراثت میں ملا تھا۔ اسامہ بن لادن اور ان کا خاندان سعودی عرب کے عام لوگوں کی طرح امام احمد بن حنبل کے منہج سے متاثر اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے سلف صالحین کو اصل اسلام سمجھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے ایک عرب شہزادے کی طرح زندگی گزاری، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں آئی۔ 1979 میں افغانستان پر سوویت یونین کی جارحیت کی خبر انہوں نے ریڈیو پر سنی۔ ابتدا میں انہوں نے افغان مجاہدین کی مالی معاونت کی، مگر کچھ عرصے بعد وہ خود اپنی تمام دولت اور اثاثوں کی پرواہ کیے بغیر میدان کارزار میں اتر آئے۔ اسامہ بن لادن نے شیخ عبداللہ عزائم اور دیگر عرب مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت فوجیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اسامہ بن لادن بڑی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان لایا، اور ان میں سے بیشتر پشاور میں قیام پذیر تھے۔ اسی دوران مصر کے حکمران حسنی مبارک نے اپنے ملک میں مذہبی انتہا پسند تنظیم الجہاد کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو وہاں سے بہت سے جہادی بھاگ کر پاکستان اور افغانستان میں جہاد کی غرض سے آ بسے، اور ان میں سے ایمان الظاہری جو کہ الجہاد کا ایک سرکردہ رہنما تھا، اسامہ بن لادن کے ساتھ آ ملا۔ ابتدا میں القاعدہ عرب مجاہدین کے ذریعے افغانستان میں جہاد کے لیے موجود رہی، لیکن افغان مجاہدین ان کو ڈرپوک اور ناکارہ خیال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان عرب مجاہدین کو بچانے کے چکر میں افغان مجاہدین کو اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالنا پڑتا ہے۔ افغان جہاد ختم ہونے کے بعد ابتدا میں القاعدہ بڑی حد تک غیر متشدد تھی، لیکن اس میں مصریوں کے شامل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اسامہ بن لادن عبداللہ عزام کے ہاتھوں سے نکل کر ایمان الظاہری کے نظریات سے متاثر ہونے لگے۔ ان مصریوں نے سازش کے ذریعے عبداللہ عزام کو بھی قتل کر دیا، جس کے بعد ایمان الظاہری اور اس کی تنظیم الجہاد نے اسامہ بن لادن اور اس کی القاعدہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ تاہم اس میں تمام تر پیسہ اسامہ بن لادن کا لگ رہا تھا، اور اسامہ ہی وہ واحد شخص تھا جو مزید رقم اس تنظیم کے لیے جمع کر سکتا تھا، لہٰذا ایمان الظاہری کے لیے اسامہ کی موجودگی لازم تھی۔ رفتہ رفتہ الجہاد نے القاعدہ کو بھی اپنے ایجنڈے کے تابع بنا لیا، اور یہ تنظیم ایک دہشت گرد گروہ میں ڈلنے لگی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو سعودی نے اپنا دفاع امریکہ کے حوالے کر دیا۔ دیگر انتہا پسند مولیوں کی طرح اسامہ کے لیے بھی یہ ناقابل قبول تھا۔ 1991 میں اسامہ سوڈان چلا گیا، جہاں ایک مذہبی انقلاب کے بعد ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ اس نئی حکومت پر بے شمار اقتصادی پابندیاں تھیں۔ اسامہ بن لادن کے پیسے کو خوب استعمال کیا۔ اس کے پیسے کو ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے استعمال کیا
اور بدلے میں اسامہ کو زرعی زمین لیز پر دی جاتی رہی۔ 1992 میں القاعدہ نے مسلمان ممالک میں اپنے حملوں کی ابتدا کی جب یمن کے شہر عدن کے ایک ہوٹل میں ایک دھماکہ ہوا اور القاعدہ نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ اس ہوٹل میں کچھ امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے جو آگے صومالیہ میں امن مشن کے لیے جانے والے تھے۔ اس حملے میں کوئی امریکی فوجی نہیں مرا، البتہ 2 آسٹریائی سیاح لقمہ اجل بن گئے۔ اس حملے کے بعد القاعدہ ایک متشدد تنظیم بن گئی۔ مثال کے طور پر 1993 میں موگادیشو میں 18 امریکی فوجیوں کو قتل کرنے والے صومالی باغیوں کو ٹریننگ القاعدہ نے ہی فراہم کی تھی۔ 1995 میں حسنی مبارک پر ہونے والے قاتلانہ حملوں میں بھی القاعدہ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے تھے۔ 1995 میں ہی ریاض میں امریکی نیشنل گارڈ کے ٹریننگ سینٹر پر بم دھماکہ کیا گیا اور پھر 1996 میں ظہران میں واقع خوبار ٹاورز جہاں امریکی فوجی رہ رہے تھے کو تباہ کر دیا گیا۔ 1996 میں سعودی اور امریکی دباؤ پر اسامہ بن لادن کو سوڈان سے نکال دیا گیا اور افغانستان چلا گیا، لیکن القاعدہ کے حملوں میں شدت آتی گئی۔ 7 اگست 1998 کو بیک وقت القاعدہ نے 2 ممالک میں امریکی ایمبیسیز پر حملے کیے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہونے والے حملے میں 213 افراد ہلاک جبکہ 4500 سے زائد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب تنزانیہ کے شہر دارالسلام میں ہونے والے حملے میں 11 افراد ہلاک اور 85 زخمی ہوئے۔ القاعدہ نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد 12 اکتوبر 2000 کو یمن نے ایک امریکی جنگی جہاز سے ایک بارود سے لدی کشتی آ کر ٹکرائی جس سے 17 ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ اسامہ نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ 11 ستمبر 2001 کو اسامہ نے افغانستان میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ٹی وی چلا کر دیکھیں۔ کچھ ہی دیر میں حملوں کی اطلاعات آنے لگیں جس دوران حملے کیے جا رہے تھے۔ اسامہ اپنی مٹی سے ایک ایک کر کے انگلیاں کھولتا جا رہا تھا، پہلے جہاز کے ٹکرانے پر پہلی انگلی، دوسرے کے ٹکرانے پر دوسری انگلی، پھر پینٹاگون پر حملے کی خبر پر اس نے تیسری انگلی کھولی۔ وہ چوتھی انگلی کھولنے کے لیے بہت دیر بیٹھا رہا، لیکن اس کی یہ حسرت ناتمام ہی رہ گئی۔ چوتھا جہاز جو واشنگٹن ڈی سی کی طرف جا رہا تھا، اس میں موجود ہائی جیکرز پر مسافر غالب آ گئے اور یہ جہاز پینسلوینیا کے ایک کھیت میں جا گرا۔ ان حملوں میں 2977 افراد ہلاک اور 2500 سے زائد زخمی ہوئے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آخرکار امریکہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے اندر ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا۔ امریکی قانون کے مطابق 10 سال بعد حساس دستاویزات جاری کی جا سکتی ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن کی تمام جزیات بھی منظر عام پر آنے کا امکان ہے، مگر اس میں کتنا سچ بتایا جائے گا کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی بھی کیے جائیں گے یا نہیں، مگر کچھ حقائق سے ہی آگاہی ہو چکی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔